اب دوسری حدیث پاک، حضرت ام فضل فرماتی ہیں ایک دن میں حضور پاک کی خدمت میں گئی، شہزادہ چونکہ میرے پاس رہتا تھا حسین کھیلنے کے لیے، تو میں گئی، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، میں نے شہزادہ حضور علیہ السلام کی گود میں دے دیا، سرکار یہ ذرا پکڑے میں کام کر لوں۔ حضور علیہ السلام نے شہزادے حسین کو لے لیا گود میں۔ ام فضل کہتی ہے میں کسی کام میں لگ گئی، وہ کام کرتے کرتے میری ایسے توجہ گئی، حضور علیہ السلام کی طرف میں چونک گئی، آقا علیہ السلام رو رہے ہیں، کام چھوڑ دیا، سرکار کی خدمت میں آ گئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ابھی جبریل آئے ہیں میرے پاس اور مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ جو شہزادہ آپ کی گود میں ہے حسین، اسے آپ کی امت ہی قتل کر دے گی۔ کہتی ہے میں نے پوچھا یہ یعنی حسین کی بات کر رہے ہیں آپ، حسن بھی تو ہے نا، یہ ہذا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ میری امت میرے اس شہزادے حسین کو، امت کا مطلب یہ ہے جو قتل کریں گے، بدبختی کریں گے، ہوں گے کلمہ پڑھنے والے، وہ امت ہوگی۔ امت ویسے بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت ہوتی ہے، ایک امت اجابت ہوتی ہے۔ تو یہ امت اجابت ہے، امت دعوت میں تو ساری کائنات شامل ہے، یعنی حضور ہر ایک کے لیے نبی بن کے آئے، یہ امت دعوت ہے۔ اور امت اجابت وہ ہے جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ ہوں گے امتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد حسین میں رو رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کی یاد میں رونا جائز نہیں، وہ بھول گئے کہ سب سے پہلے حسین کی شہادت پر رونے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے، رونا منع نہیں، دل کا غم زدہ ہو جانا منع نہیں، کو باؤنڈری بھی تو ہوتی ہے نا۔ تو غم منانے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ آج ہم نے غم منانے کا یہ طریقہ لے لیا کہ ہر بندہ کالے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں غم حسین میں ہوں۔ بھائی غم حسین منانے والوں حضور سے تو پوچھ لو، انہوں نے غم منانے کا طریقہ کیا بتایا؟ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غم منانے کا، حضور غم پر اظہار کیسے کریں، غم پر اظہار کیسے کریں؟ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غم پر اظہار کے دو طریقے جائز ہیں، دو طریقے ناجائز ہیں، دو طریقے رحمان کی طرف سے ہیں، دو طریقے شیطان کی طرف سے ہیں۔ حضور ارشاد فرما دیجئے، میرے آقا فرماتے ہیں غم کا اظہار کرنا ہے نا، کسی کے جانے کا غم منانا ہے، تو کہا دو طریقے رحمان کی طرف سے ہیں۔ حضور پہلا طریقہ کیا ہے؟ کہا پہلا طریقہ یہ ہے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ طریقہ رحمان کی طرف سے ہے۔ یہ غم منانا ہے، غم کرنا ہے، غم کا اظہار کرنا ہے، تو آنکھوں سے آنسو بہاؤ، یہ ہے غم حسین منانے کا طریقہ، یہ ہے سنت مصطفیٰ سے ثابت طریقہ۔ اور دوسرا غم حسین منانے کا طریقہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غم پر اظہار کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دل غم زدہ ہو جائے۔ دو طریقے فرمایا، یہ دو طریقے رحمان کی طرف سے ہیں۔ بندہ دکھی ہو تو کیسے اظہار کرے؟ دل دکھی ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ دو طریقے ہیں جو خود حضور سکھا رہے ہیں اور یہ جائز ہیں۔ تو جو ناجائز طریقے ہیں وہ کیا ہیں؟ میرے آقا نے کلیئر کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو طریقہ شیطان کی طرف سے ہے غم کے اظہار کا، ایک طریقہ ہاتھ کے ساتھ غم کا اظہار ہے اور دوسرا طریقہ زبان کے ساتھ غم کا اظہار ہے۔ یہ صحاح ستہ کی حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک۔ زبان کے ساتھ غم کا اظہار زبان کے ساتھ نہیں کرنا، آنسو بہا لو، دل غم زدہ کر لو، ختم۔ زبان سے گلا شکوہ اگر کرو گے، ہائے وائے کرو گے، تو میرے مصطفیٰ پاک نے فرمایا یہ طریقہ تو شیطان کی طرف سے ہے۔ اور ہاتھ کے ساتھ غم کا اظہار کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ طریقہ شیطان کی طرف سے ہے۔ سنت کیا ہے؟
غم حسین میں رونا یہ سنت ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام عالی مقام کی شہادت کی خود خبر دی، اور یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے دی۔ یہ ایک حدیث پاک